تو خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو، اگر تم اللہ کے اوپر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا، کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، وَتَرُوحُ بَطَانًا، اور جب شام کو گھروں میں واپس آتے ہیں تو اس وقت ان کے پیٹ جو ہے وہ بھرے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں، بہت سارے پرندے ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر نہیں جاتے ہیں، اپنا رزق اپنے کندھوں پر اٹھا کر نہیں رکھتے ہیں، وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رزق کی تلاش میں نکلنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ توکل کا معنی نہیں ہے کہ انسان جو امتحان کی تیاری بھی نہ کرے، کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور وہ درود شریف پڑھتا رہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ پہ بھروسہ کرتا رہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ توکل کا معنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسباب کو استعمال کریں، اسباب کو استعمال کرو اور نتیجہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھ دیں، یعنی اسٹوڈنٹ کا کام ہے اس نے محنت کرنی ہے، محنت کرے، توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے، پھر نتیجہ جو وہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دے، پھر وہ دعا کریں کہ یا اللہ میری اس محنت کے اندر برکتیں عطا فرما۔ تو یہ ہے کہ انسان گھر سے نکلے ضرور، کسب کرنا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو کاسب ہوتا ہے نا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، محنتی بندہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محنتی بندے کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو خیر حدیث پاک یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کے اوپر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے انی اللہ عالم آیتن، کہ اگر مجھے ایک آیت کریمہ کا پتہ، ایک آیت ایسی ہے اگر اس آیت کا لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ اس آیت کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دینا تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو وہ آیت ہی ان کے لیے کافی ہو۔ یعنی ایک آیت ایسی ہے اگر میں لوگوں کو بتا دوں اور لوگ صرف قرآن کی ایک آیت کے اوپر ہی عمل کر لیں تو وہ ایک آیت ہی ان کے لیے کافی ہوگی۔ فرمایا وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے جو وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آخری حدیث پاک بات لمبی ہو چکی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کل پرسوں میں نے یہ حدیث بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے اس ذات کی قسم ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی۔ جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے نا، جب تک وہ کھا نہیں لیتا اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی۔ الا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وجملوا فی الطلب، اس جملے کے لیے میں نے آج کا درس دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور رزق کو تلاش کرنا ہے وہ اچھے طریقے سے تلاش کرو۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللہ، اور کبھی اللہ کی طرف سے رزق کے اندر تاخیر ہو جائے، تمہارا رزق تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جائے تو ان تطلبوه بمعاصی اللہ، تو اس کو جو اللہ کے گناہوں کے اندر تلاش نہ کرو، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر رزق تلاش نہ کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے کہ اللہ کے جو خزانے ہوتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے ملتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کا رزق، اللہ کی عطائیں اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی فرما برداری کے ذریعے ملتی ہیں، گناہوں کے ذریعے انسان کو نہیں ملتی۔ لہذا جو لوگ اس دور کے اندر بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو عورتیں فحاشہ عورتیں ہوتی ہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو کہتی ہیں کہ
کہ رزق پورا نہیں ہوتا، کھانا کہاں سے پورا کریں گے؟ تو گویا کہ انہوں نے کبھی دین پڑھا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے دین کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے دین پڑھا ہوتا تو اللہ کی ذات کے اوپر ان کو یقین ہوتا۔ کل ہمارا چیف جسٹس کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک مقالہ لکھا، مقالہ جو میں نے لکھا تھا نا اس کے اندر چیف جسٹس کہتا ہے میں نے اس بات کے اوپر سرچ کی کہ آئین پہلے آیا، اسلام پہلے آیا، یہ بنیادی حقوق پہلے آئے؟ پھر کہتے میں نے پورے دلائل سے ثابت کیا کہ آئین پہلے آیا، اسلام بعد میں آیا۔ تو میں نے پھر اس کے اوپر بڑی سوشل میڈیا پہ بات کی، میں نے کہا اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ چیف جسٹس بنا، اس نے دین پڑھا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا کہ اسلام پہلے آیا ہے، اسلام پہلے آیا، قرآن پہلے آیا، قرآن سے ہی سارے جو ہے وہ آئین بنے ہیں، قانون بنے ہیں، لا بنے ہیں، رول بنے ہیں، اور پھر ان رول کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی انسان کے حقوق کیا ہیں۔ اگر آپ آئین ہی